دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آئے۔ قرآن حکیم میں بعض نبیوں کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، اکثر کے صرف نام دیے گئے ہیں، اور بعض کا تو ذکر آیا ہے لیکن ان کا نام قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا۔ البتہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان ساتھی کا نام آیا ہے جب وہ حضرت خضر کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے خادم تھے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وفات پا گئے تو ان کے جانشین مقرر ہوئے، اور انہی کی کوشش اور ہمت سے بنی اسرائیل کو 40 سال کی جلاوطنی کے بعد فلسطین پر قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ حضرت موسیٰ نے کنعان کی مشرک قوموں کے پاس جو وفد بھیجا تھا، اس میں حضرت یوشع بھی شریک تھے۔ دوسرے ساتھیوں نے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا خدا ان لوگوں سے لڑیں، ہم میں تو ان کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں۔ بنی اسرائیل کو جب 40 سال جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف بڑھو، وہاں جا کر جابر اور سرکش قوموں کو شکست دو، اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے حکم پر حضرت یوشع بنی اسرائیل کو لے کر کنعان کی طرف بڑھے اور دشمن کو للکارا۔ بڑی سخت جنگ ہوئی جس میں بنی اسرائیل کو فتح ہوئی اور وہ تمام پاک سرزمین پر قابض ہو گئے۔ جب وہ کامیاب ہو کر شہر میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ خدا کا شکر کرتے، اللہ کے آگے جھکتے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ لیکن جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا، وہ اکڑ اکڑ کر چلنے لگے، اور اللہ نے ان کو جس طرح کہا تھا اس کے خلاف برے برے الفاظ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا غرور اور تکبر پسند نہ آیا اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ کے نیک بندوں کو جب خداوند کریم کوئی کامیابی دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان صرف برائی اور ظلم کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر پسند نہیں۔ حضرت یوشع کے ساتھ جو بنی اسرائیلی تھے، ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے نہ مانا اور غرور کیا۔ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا وہ عذاب سے بچ رہے۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ان پر کس قسم کا عذاب